وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمخلدین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. درود پڑھیے محمد والا. خیر المبشرین والمنذرین نبی المذنبین نبینا ابی القاسم محمد. وأہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق. صلوات. وعجل فرجہم. استقبال محرم کے لیے امام وقت کو ان کی تنہائیوں کا پرسہ دینے کے لیے بآواز بلند صلوات. وعجل فرجہم. مومنات گرامی، باکمال ہے وہ رب کہ جو ذکر اہل بیت کے توسط سے ہم جیسے مردہ نفسوں کو زندگی کی طرف لے کر آتا ہے. بیٹا یکم محرم الحرام سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا ہر سال ہوتا ہے، مگر ہر سال فرش عزا پر کچھ نئے عزادار ہوتے ہیں اور کچھ پرانے مولا حسین کی بنفس نفیس زیارت کے لیے چلے جاتے ہیں. میں موت نہیں کہتی، آپ کو پتہ ہے، کیونکہ میں موت کی قائل نہیں ہوں، میں منتقلی کی قائل ہوں. یعنی کہ میرا کانسیپٹ مرنا نہیں ہے، میرا کانسیپٹ ملنا ہے، میرا کانسیپٹ ملاقات کرنا ہے، اور ملاقات میں جتنی جلدی ہو اتنا اچھا ہے. بات مسئلہ نہیں ہے نا. تو یہ جو فرش عزا ہے، یعنی کہ میرا مطلب جو محرم الحرام کی آمد ہے، یکم محرم، یکم محرم ہر سال میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے. روٹین تھوڑی ہے، یہ عادت تھوڑی ہے. محرم ایک کیفیت ہے، اور کیفیت تب کیفیت بنتی ہے جب طاری ہو جائے. اگر طاری نہ ہو نا، محرم کی کیفیت طاری نہ ہو، تو بیٹا عام دن میں اور محرم الحرام میں کوئی فرق نہیں ہے. محرم الحرام اس احساس کا نام ہے کہ جو ایک عام بشر کو، ایک عام انسانوں کو ان سے ملا دے جو اولی الامر ہیں. یہ فرش عزا ایک ڈوری ہے، ایک لنک ہے. اور محرم الحرام کے حوالے سے آیت اللہ جوادی عاملی کا جملہ پڑھوں اور اپنے موضوع کی طرف آؤں. آج کا دن بیسکلی تجدید عہد کا دن ہے، وعدہ کرنے کا دن. آج کا دن مطلب ہم آپس کی بات کریں، ہم وہ جو سطحی ایک کانسیپٹ کے ساتھ مجلس میں آتے ہیں کہ ہم نے مولا سے اس دفعہ لے کے جانا ہے. بیٹا کوئی تو محرم ایسا ہو جس میں تم سوچ کے جاؤ کہ اس دفعہ مولا کو کچھ دے کے جانا ہے. یہ نہ سوچو کہ مولا کو ہم کیا دے سکتے ہیں. مولا وہ سب کچھ لیتے ہیں جو آپ خلوص سے دیتے ہیں، جو محبت سے دیتے. بیٹا آج یکم ہے، پہلا محرم ہے، عزا خانوں کی حیت بدلی ہے، امام بارگاہوں کی رونق بنی ہے، آج گھروں کے اوپر علم لہرائے ہیں، آج آپ کے ایک لباس بدلے ہیں، آج آپ کی کیفیت بدلی ہے. بیٹا جب سب کچھ بدل گیا تو کچھ بدلنے کا وعدہ بھی حسین سے کرو. یکم محرم آیت اللہ جوادی عاملی کا جملہ پڑھوں. آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں، ابتدائی مجلس ہے، 9 دن انشاءاللہ ہم نے گفتگو کرنی ہے، 9 دن ہم نے موضوع سخن پہ بات کرنی ہے. اس 9 دنوں کے لیے امام حسین سے سپیس مانگو. بیٹا جگہ مانگو. مولا سے کہو مولا میری ایک بات یاد رکھنا بیٹے، بارش زمین پہ جتنی مرضی برس جائے، یہ زمین کا ظرف ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ بارش سے اگانا کیا ہے. یہ میری بات سمجھ لو. جیسی زمین ہوگی فصل ویسی اگے گی. یاد ہے
مولا کا فرمان ہے، بہت مطلب عام فرمان جو ہر وقت ہم بیان کرتے ہیں ممبر سے، کہ ہم اہل بیت کی محبت مثل بارش ہے۔ کا کیا مطلب؟ کہا جب برستی ہے تو نہیں دیکھتی کہ کافر کے گھر پہ برس رہی ہے کہ مومن کے گھر پہ، اسی طرح برستی ہے۔ بارش جب برستی ہے تو وہ یہ تھوڑی دیکھتی ہے کہ اس کے گھر برسنا ہے، اس کے گھر نہیں برسنا، سب کے گھر برستی ہے۔ کہ ہم اہل بیت محمد مثل بارش ہیں، ہماری محبت مثل بارش ہے، ہم برستے سب پہ ہیں، مگر زمین بتاتی ہے کہ اس بارش سے کرنا کیا ہے۔ زرخیز زمین پر برس جائے تو فصلیں لہلہاتی ہیں، نیچے اگر کوڑے کا ڈھیر ہو تو بدبوؤں کا انبار نکل آتا ہے۔ تو یہ نہ سوچئے کہ بارش برس رہی ہے میں نہاؤں گی صاف ہو جاؤں گی۔ اہل بیت کی بارش سے فیضیاب ہونے کے لیے پہلے خود کو زرخیز کرنا پڑتا ہے، پھر فصل نکلتی ہے۔ سمجھ رہی ہیں؟ پہلے خود پہ کام کر کے پھر چادر پہ آئیے۔ دیکھو ایک جملہ کہوں پھر بات کروں آپ سے۔ عزاداری، مجلس، فرش عزا، یہ سب چیزیں بہت پرٹیکولر ہماری زندگیوں میں شامل ہیں، ہے نا بیٹا؟ آیت اللہ جوادی عاملی آپا فرماتے ہیں کہ جب تم عزا خانہ سجاتے ہو، امام بارگاہ ماشاءاللہ بھی آپ نے کام کیا، آپ کی ٹیم نے کام کیا، جہاں جہاں پہ بھی عزاداریاں ہو رہی ہیں، پروردگار کروانے والوں کو، کرنے والوں کو، آنے والوں کو، پڑھنے والوں کو طاقت، ہمت، رزق حلال عطا فرمائے، تاکہ یہ ذکر جسے طاغوت روکنا چاہتا ہے، یہ ذکر اپنے آب و تاب کے ساتھ چلتا رہے۔ تو یہ آیت اللہ جوادی عاملی کا جملہ وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب تم عزا خانہ سجاتے ہو تو سب سے پہلے تمہارے ذہن میں جو سوال اٹھتا ہے کہ کہیں کوئی چیز نجس تو نہیں ہے۔ سب سے پہلا میرے اور آپ کا، ہم سب کا خبط ہے کہ ہم سب سے پہلے یہی ذہن میں سوچتے ہیں کہ کہیں کوئی نجاست تو نہیں ہے۔ کہا جب تم نیاز کے لیے کوئی برتن رکھتے ہو تو سب سے پہلے کوشش کرتے ہو کہ چیز پاک ہو، تب ہم نیاز کے لیے شربت بنائیں، نیاز کے لیے چیزیں رکھیں۔ عزا خانے کے لیے تم پاک و صاف جگہ ڈھونڈتے ہو، لیکن اس کے بعد اس میں آپ ذرا سا بھی کمپرومائز نہیں کرتے، ایک لمحے کا بھی کمپرومائز نہیں ہے۔ ایون کہ اگر کسی پہ شائبہ بھی ہو کہ اس کے ہاتھ صاف نہیں ہیں، آپ اسے عزا خانے کے اندر نہیں آنے دیتے، نہیں بیٹا پہلے ہاتھ دھو کے آؤ، بچے جیسے کھیلتے ہوئے آ جاتے ہیں، آپ کہتے بیٹا ہاتھ دھو کے آؤ۔ آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ تم عزاداری کے بارے میں اتنے محتاط ہو کہ ذرا سی نجاست برداشت نہیں کرتے، مگر کبھی سوچا ہے حسین کتنا اعلیٰ ظرف ہے، حسین کتنا سخی ہے، حسین کتنا بڑا ہے؟ پوچھا کیوں؟ کہا وہ اس لیے اعلیٰ ظرف ہے کہ وہ ہمارے اندر کی غلاظتوں کو دیکھ کے بھی بلا لیتا ہے، فرش عزا پر بٹھا کر۔ سمجھا آپ نے؟ واجل فراجم سمجھ رہے ہیں کہ فرما رہے ہیں کہ امام حسین کا کمال یہ ہے کہ وہ اتنے اعلیٰ ظرف ہیں کہ وہ ہمارے اندر کی نجاستوں کو، بیٹا ہمیشہ میں ایک جملہ کہتی ہوں، نجاست فقط وہ نہیں ہے جو باہر لگی ہوئی نظر آئے، سم ٹائم وہ نجاستیں بھی ہوتی ہیں جو ذہنوں میں چل رہی ہوتی ہیں، سم ٹائم وہ نجاستیں بھی ہوتی ہیں جن سے ہم اپنی آنکھوں کو یوٹیلائز کرتے ہیں، کان ہیں، ہاتھ ہے، بہت سی ایسی نجاستیں ہیں کہ جو دنیا کو نظر نہیں آ رہی، مگر حسین تو تنہائیوں سے بھی واقف ہیں، حسین محفلوں سے بھی واقف ہیں۔ کہا یہ حسین کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ ہر چیز کو جانتے ہوئے، ان آنکھوں کے گناہوں کو پڑھتے ہوئے، اس دل کی خباثتوں کو جانتے ہوئے، ان سوچوں کی غلاظتوں کو جانتے ہوئے، ان ہاتھوں کی حرکات کو جانتے ہوئے، ان قدموں کے چلنے کو جانتے ہوئے، پھر بھی تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ میری فرش عزا پہ آ جاؤ جہاں تم ذرا سی نجاست نہیں آنے دیتے۔ حسین تمہیں اس لیے بلا لیتے ہیں، چلو بلا کے پاک کر دو، لیکن میرا بچہ جب گناہ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو کیا خیال ہے اللہ چھوڑ دیتا ہے حال پہ؟ نہیں چھوڑتا۔ کیوں اتنا یقین ہے اللہ نہیں چھوڑتا؟ میری جان، خدا
دیکھیں ہم جو جس موضوع پہ چلیں گے نا انشاءاللہ، موضوع مجھے آپ کے حوالے کرنا ہے سورہ فاطر کی آیہ مبارکہ 9 کو سرنامہ کلام بنا رہی ہوں۔ سورہ فاطر قرآن پاک کا بہت ہی خوبصورت 35واں سورہ ہے۔ اس میں اللہ بات کر رہا ہے، پہلے ترجمہ پڑھوں پھر اس کے بعد عربی کی طرف آتی ہوں۔ اللہ اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے، یہاں پر اللہ اپنے بارے میں بتا رہا ہے، اور اپنے بارے میں کیا بتا رہا ہے پروردگار عالم؟ یہاں پہ کہہ رہا ہے واللہ الذی ارسل رحاہا، وہ اللہ، کون سا اللہ؟ الذی، وہ اللہ، کون؟ ارسلہ، جس نے بھیجا، کس چیز کو بھیجا؟ رحا، ہواؤں کو، جس نے ہواؤں کو چلایا۔ اس کے بعد اللہ آگے بات کر کے کہہ رہا ہے وَتُسِرَ صحابہ، اور بادلوں کو بھیجا، بادلوں کو بنایا۔ ابھی میں خدا کی بات کر رہی ہوں لیکن میرا موضوع تھوڑا سا توحید کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے وَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَيَّتٍ، پھر انہیں راستہ دکھایا۔ سنیے گا، پہلے ہوا چلائی، پھر اس کے بعد بادلوں کو بنایا، پھر بادلوں کو راستہ دکھایا۔ کس طرف کا راستہ دکھایا؟ کہ إِلَى بَلَدٍ مَيَّتٍ، اس شہر کی طرف کا جو مردہ ہو چکا ہے۔ یعنی کہ اللہ نے بادل بنائے تو بادلوں کو راستہ دکھایا کہ اس شہر پہ جا، وہاں جا کے برس جہاں پہ مردہ ہو چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ فَأَحْيُنَا، پھر زندگی دی، کس کو؟ بِهِ الْأَرْضِ، زمین کو، بعد موتها، موت کے بعد، كَذَلِكَ النُّشُورُ، اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے، اللہ اسی طرح دوبارہ زندگیاں دیتا ہے، اللہ اسی طرح میت کے اندر سے زندگی باہر نکالتا ہے، کیونکہ اللہ وہ ہے جو حی بھی ہے، رہنے والا بھی ہے، اور باقی بھی ہے۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ محمد وعجل فرجہم، اپنی اپنی صحت و سلامتی کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، اور ہمارے علم میں اضافے کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات۔ وعجل فرج، یہ جو میں نے آیہ مبارکہ پڑھی ہے بظاہر چھوٹی سی آیت ہے، مگر سائنٹیفکلی تھوڑا سا سائنس، تھوڑا سا حالات حاضرہ، اور تھوڑا سا ہم، بیسکلی یہ آیت میں نے پڑھی اپنے لیے اور آپ کے لیے ہے۔ یہاں پر اس آیت کے اندر آیت اللہ محسن قرائتی کہتے ہیں کہ امید ہے، امید کا، امید ہے، کیا امید ہے؟ کہ اس آیت کے اندر امید یہ ہے کہ اگر کوئی شہر مردہ ہو جائے نا تو اللہ زمین کو مردہ نہیں رہنے دیتا، بلکہ بادلوں کو کریٹ کر کر اس میں پانی بھر کر ہواؤں کو راستہ بتاتا ہے کہ فلاں شہر مردہ ہے، وہاں جا کے برس، تاکہ وہاں پہ زمین کو زندہ کر دیا جائے۔ تو آیت اللہ محسن قرائتی کہتے ہیں کہ وہ اللہ جو اپنی ایک مخلوق زمین جو کہ بذات خود بے جان ہے اس کو کبھی مردہ نہیں ہونے دیتا، تو وہ اللہ کبھی جیتے جاگتے انسان کو، کہ جس کو بنا کے خدا نے قصیدے پڑھے ہیں کہ میں نے تمہیں کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا، میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا، میں نے تمہیں بڑی قدر سے بنایا، میں نے تم میں اپنی روح کو پھونکا، میں نے تمہیں اس لیے بنایا کیونکہ میں قادر مطلق ہوں، واللہ احسن الخالقین، کہ جس کے اتنے قصیدے پڑھے اسے کیسے گناہوں کے حوالے کر کے مردہ ہونے دے گا؟ اللہ نظر رکھتا ہے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے بذات خود یہ آیت بڑی امیر آیت ہے۔ سورہ فاطر مشکلوں کو حل کرنے کی مشکل کشا سورہ، کبھی مشکل پڑھے تو سورہ فاطر پڑھ کے دیکھیں۔ اور بیسکلی فاطر خدا کا لقب ہے، واللہ فاطر السماوات والارض، اللہ فاطر ہے زمین و آسمان کا۔ یہ میں بہت دفعہ پڑھ چکی ہوں اس لیے صرف اشارہ کر کے گزروں۔ فاطر ایک آرٹ آف کریشن آف اللہ ہے، یعنی کہ اللہ کا ایک سٹائل ہے فطر۔ اللہ کے بہت سے سٹائل ہیں، اللہ خلق بھی کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے نا ان الخلقنا الانسان، میں نے انسان کو خلق کیا، یہ اللہ کا ایک انداز ہے خلق کرنا۔
بنانا. لیکن اس میں پھر اللہ کہتا ہے میں نے زمین و آسمان کو خلق نہیں کیا، فطر کیا. فاطر السماوات والارض. تیسرا ایک اور بھی طریقہ ہے اللہ کا، اور وہ طریقہ سب سے زیادہ مزیدار ہے کہ جب میں کچھ کرنا چاہتا ہوں نا، فائزہ ارادہ، میں صرف نا ارادہ کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم صرف کن کہتے ہیں اور وہ فیکون ہو جاتا ہے. ہم اس کے لیے زیادہ محنت نہیں کرتے، کام نہیں کرتے. تو یہ فاطر اور خلق میں کیا فرق ہے؟ کہا فاطر اور خلق میں یہ فرق ہے کہ خلق کے لیے چیزیں بھی ریکوائرڈ ہیں. انسان کو خلق کی اماں بھی چاہیے، ابا بھی چاہیے، اس کے بعد ٹینیور بھی چاہیے، خاص ٹائم پیریڈ بھی چاہیے. اس سے پہلے میں پیدا نہیں ہو سکتی، جو اللہ نے معین کیا ہے اس میں نے پیدا ہونا ہے. اگر کوئی بہت ہی بیانڈ ٹائم پیدا ہو تو وہ فقط حسین ہوتا ہے. ہاں، مولا حسین پورے ٹائم ٹینیور پہ پیدا نہیں ہوئے، مولا کا ٹائم ٹینیور کم ہے، لیکن مولا پیدا ہوئے اور مولا نے ایسا کمال اوج پایا کہ بتایا کہ نحنو آیت اللہ، نحنو وجہ اللہ، ہم اللہ کی آیتیں بھی ہیں، ہم اللہ کی پہچان بھی ہیں. تو بیٹا خلق کے لیے چیزیں چاہیے، ٹائم ٹینیور چاہیے. سمجھ رہے ہو؟ فطر کیا ہے؟ زمین و آسمان کتنے دن میں بنایا اللہ نے؟ 6 دنوں میں. اللہ کہتا ہے میں نے یوں 6 دنوں میں اب زمین و آسمان سوچوں، اتنے بڑے بڑے آسمان و زمین، اللہ تو نے یوں. تو کہتے ہیں اس کو فطر کہتے ہیں. فطر کا مطلب کام بڑا، وقت تھوڑا، تھوڑے وقت میں کام کر لینا فطر ہے. یہ سورہ فاطر جو اللہ کی صفت ہے، اس میں اللہ اپنی کوالٹیز کبھی پڑھیے گا فارغ ہو کر، اس میں اپنی کوالٹیز بیان کر رہا ہے. ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں بیچ کا تھوڑا سا جو اس کا سبجیکٹ ہے اس کو ہم ساتھ 10 دنوں میں ڈسکس کریں گے. اللہ اپنی کوالٹی بیان کرتا ہے سورہ فاطر. یہاں پہ بھی کہہ رہا ہے وہ اللہ جس نے ہواؤں کو چلایا، بادل کو کریٹ کیا. اور تیسرا اللہ کا بنانے کا انداز ہے امر. ایک خلق، ایک فطر، ایک امر. یہ تیسرا اللہ کا انداز ہے. کہ امر کیا ہے؟ جب کسی نے پوچھا مولا یہ اللہ اپنے آپ کو امر، جب یہ سورہ یاسین کے آخری جملے اللہ کہتا ہے کہ جب میں کوئی کام کرتا ہوں تو میں امر کرنے کے لیے صرف کن کہتا ہوں، ہو جاتا ہے. تو جب یہ سوال کیا مولا سے، مولا امر کیا ہے؟ کہا جہاں پہ خلق اور فطر دونوں درمیان میں نہ آئے اور کام ہو جائے. کہ کیا مطلب ہے مولا؟ کہا نہ چیزیں چاہیے ہوں، نہ ٹائم چاہیے ہو. کہا جس ٹائم پر جس چیز کی ضرورت ہو وہ فوراً ہو جائے. کہ اللہ کیسے ہوگا؟ بیدار مجمع بیٹھے، اس لیے مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کبھی کسی کو تلوار چاہیے ہو تو جہاں سے بارش اترتی ہے وہاں سے تلوار آ جاتی ہے. اگر کبھی مقابلہ جادوگروں سے ہو جائے اور کسی کو شیر کی ضرورت ہو تو بازار سے منگوانا نہیں پڑتا، قالین پہ بنے ہوئے شیر کو ہی کہہ دیتے ہیں ہو جا. اس وقت نہ شیر تھا، نہ چیزیں تھیں، اس وقت نہ لوہا تھا، نہ ڈھال تھی، نہ بنانے والا تھا. وہ کن کا معجزہ تھا. ادھر کن کہا، ادھر فیکون ہو گیا. اللہ نے کہا سم ٹائم نہ میں چیزوں کا محتاج، نہ میں وقت کا محتاج. دعوے اللہ کر رہا ہے اور کام اہل بیت کر رہے ہیں. دیکھو بیٹے یاد رکھنا، میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں، اہل بیت نے خود کو اتنا منوایا کہ لوگ اللہ کو ماننے پہ مجبور ہو گئے. ان کا کمال یہ ہے ٹھوکروں سے مردے زندہ کر کے بھی سر سجدے میں رکھا. کسی نے پوچھا یا علی مردہ زندہ آپ نے کیا سر سجدے میں کیوں؟ کہا تاکہ دنیا کو تجلی الہیہ پتہ چلے کہ جس کا بندہ میرے جیسا ہو اس کا اللہ کیسا ہوگا. شکریہ. سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں. سمجھ رہی ہیں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے ہواؤں کو چلایا، پھر اس کے بعد اس میں سے بادلوں کو بنایا. سائنس بعد میں بتا رہی ہے کہ بادل کا ہوا سے کیا رشتہ ہے. اللہ کئی ہزار سال پہلے
کبھی آپ اگر مولا علی کے خطبے پڑھیے نا تو مولا علی کا پہلا خطبہ جو نہج البلاغہ میں ہے اس میں مولا نے یہی خطبہ کہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ہواؤں کے دوش پہ بادلوں کو بنا دیا، جس نے ہوا کے دوش پر بادلوں کو اس طرح چلایا اور پھر بادلوں کو شعور دیا برسنا کہاں ہے۔ بیٹے یہ بھی بڑی، کبھی کبھی آپ اکثر ایسا ہوتا ہے ہم آسمان دیکھ کے کہتے ہیں بارش ہو جائے گی، ہم کہتے ہیں آسمان بارش ہو جائے گی، مگر بادل ادھر سے آتے ادھر چلے جاتے ہیں، ہوتا ہے نا۔ مگر اگر آپ کو یاد ہو ایک دفعہ چھٹے امام کے دور میں قحط پڑا تھا، درود پڑھیے محمد والے محمد۔ قحط پڑا تھا مولا نے تو مولا کو لوگوں نے جمع کیا تھا۔ توجہ رکھیے گا، کوئی مسئلہ نہیں، یہ سب الیکٹرانکس آلات ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اعتبار کے ساتھ چلیں، اللہ آپ کو طاقت دے، اللہ ہمیں طاقت دے، ان سب کو چلنے دیجئے۔ تو بیٹا یہاں پہ مولا سے کہا مولا آپ دعا کیجئے، مولا بارش ہو جائے، تو مولا یہ جو قحط ہے نا اس قحط کے اندر جو ہے ہمارے لیے تھوڑی آسانی ہو جائے۔ مولا نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے مولا نے دعا کی کہ اللہ تجھے اپنی رحمت کا صدقہ، پروردگار تو اپنی رحمتوں پر ہم پہ بارش برسا دے۔ اب جیسے ہی مولا نے یہ دعا کی، ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، تھوڑی دیر میں کیا ہوا کہ پورا آسمان بادلوں سے بھر گیا۔ اب جب آسمان بادلوں سے بھرا، بیسیکلی انسان تھوڑا سا، قرآن بھی اللہ کہتا ہے جولا کہ جلد باز ہے کہ بھئی آسمان بھر گیا، اب خوشیاں، لوگ شور شرابہ، کمال ہو گیا مولا، کمال ہو گیا۔ مولا نے بادل دیکھے، دیکھنے کے بعد مولا نے کہا صبر کرو یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ کہ مولا دعا آپ نے کی یہ ہمارے لیے نہیں ہے، کہ نہیں یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ روایت میں جملے ہیں 3 دفعہ بدلی آئی، 3 دفعہ مولا نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ اس کے بعد مولا نے تھوڑی دیر کے بعد کہا جب سورج ڈوب جائے گا اس کے بعد جو گھٹا آئے گی وہ تمہارے یہاں برسے گی۔ اب جب یہ بات ہوئی تھوڑی دیر بعد ہوا یہی کہ سورج ڈوبا اور اس کے بعد گھٹا آئی، برسی، بارش ہوئی، جل تھل ہو گیا۔ کچھ دن مطلب یہ جب سارا ماحول سیٹ اپ ہو گیا تو کچھ لوگ امام کے پاس گئے، کہا امام آپ کو کیسے پتا تھا کہ یہ بادل برسے گا یا نہیں برسے گا؟ یہ تھوڑا سا میں اللہ کی قدرت پڑھ رہی ہوں کیونکہ آپ کو عادت پتہ ہے میری کہ میں پہلے تھوڑا توحید پڑھتی ہوں ہیں۔ جب امام کے پاس آئے، امام سے کہا مولا آپ کو کیسے پتا کہ یہ بادل برسے گا یا نہیں برسے گا؟ مولا نے بہت بڑا جملہ کہا جو نہج البلاغہ میں مولا علی نے بھی کہا ہے کہ پاک ہے وہ اللہ کہ جو بادلوں کو بتاتا ہے، حکم دیتا ہے کہ جانا کہاں ہے۔ اور اسی آیت میں اللہ نے کہا پھر بادلوں کو بتایا کہ اس نے برسنا کہاں ہے۔ تو مولا نے بہت خوبصورت جملہ کہا جب اللہ ان پر حکم نازل کرتا ہے نا تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کون سا بادل کس جگہ پہ جانا ہے۔ کہا پروردگار عالم کی آواز یا حکم کا جو انداز ہے آپ تک آتا کیسے؟ کہا ہم وہ ہیں کہ جو خدا کے کن کو فیاکون کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو بات کہوں نا کہ ولایت اہل بیت سننی ہو نا تو کسی پڑھے لکھے سے سنو تاکہ تمہیں اللہ بھی نظر آئے اور علی بھی نظر آئے۔ یہ یاد رکھیے گا دونوں لازم و ملزوم ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب یہاں پر جو ہم بات کر رہے ہیں، اب آپ سوچیں گی کہ یہ میں نے آیت کیوں پڑھی؟ کہ بادل برسے، اللہ حکم دیتا ہے کہ اس کو مردہ شہر کی طرف جاؤ، اور جب یہ مردہ شہر کی طرف جاتا ہے تو اللہ اس کو برساتا ہے، برسانے کے بعد اس میں دوبارہ زندگی پھوٹتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات، سورہ یاسین ماشاءاللہ آپ سب پڑھتے ہیں، بہت زیادہ پڑھتے ہیں۔ سورہ یاسین کی اگر میں غلط نہیں ہوں تو آیہ مبارکہ 80، جس میں اللہ بات کرتا ہے کہ ہم نے جلتے ہوئے سبز درخت میں سے آگ کو نکالا۔ وہ جب آگ نکالتا ہے اللہ، تو اللہ نے کہا کہ میں نے آگ کو شجر میں سے نکالا۔ کون سا منظر ہے یہ؟ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے دہکتا ہوا شعلہ درخت میں سے نکالا۔ اب حضرت موسیٰ درخت دیکھ رہے ہیں، درخت گرین ہے، سبز ہے، بیدار رہیے گا۔
ابھی کیونکہ آج پہلی گفتگو ہے، گھبرا کے نہیں سنیے گا، میرا جو موضوع ہے اس سے ریلیٹ کرنے کے لیے میں آپ کو اتنی زحمت دے رہی ہوں، 2 منٹ اور اس کے بعد موضوع آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں ہیں۔ تو جب حضرت موسیٰ نے درخت دیکھا تو ہرا تھا، اس میں سے جب آگ پھوٹی تو اللہ نے کہا ہم نے ہرے بھرے شجر میں سے آگ کو نکالا۔ اب جب شجر میں سے آگ کو نکال رہا ہے، میری ساری بچیاں، میری بیٹیاں، میری مائیں، آپ مجھے بتائیے درخت گرین کب ہوتا ہے؟ جب اس کی جڑ میں پانی ہو۔ اگر پانی خشک ہو جائے تو بیٹے جڑ خشک ہو تو درخت بھی آٹومیٹکلی گرینری ختم ہو جاتی ہے۔ تو ثبوت ہے کسی بھی درخت کے سبز ہونے کا کہ اس کے نیچے ذخیرہ موجود ہے پانی کا۔ اللہ نے کہا اب میری مرضی ہے کہ پانی آگ بجھاتا ہے، مگر جب میں چاہوں تو اسی پانی سے آگ بھی جلا سکتا ہوں۔ پتہ چلا خدا ان کاموں پہ وہاں جا کے کام کرتا ہے جہاں پہ انسان کی سوچ تھک جاتی ہے۔ اگر میں کہوں مجھے کسی ایسی جگہ پہ بھیج دیجئے جہاں پر آکسیجن نہ ہو، آپ کہیں گے باجی 10 منٹ زندہ رہیں گے اس کے بعد تو ختم، 10 منٹ بہت زیادہ ہے، یعنی 3 سے 4 منٹ زندہ رہیں گے اس کے بعد آپ اللہ کو پیاری ہو جائیں گی۔ اللہ کی آوازیں ایسی باتیں نہ کیا کر۔ کبھی تو نے حضرت یونس کو مشرق میں ماہی میں نہیں دیکھا کہ کتنے سمندروں کی گہرائی میں ہم زندہ رکھنا چاہ رہے ہیں؟ پروردگار عالم تو چاہتا کیا ہے؟ اللہ کی آواز آئی، تو نے کیا حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو نہیں دیکھا؟ ہم نے بغیر مادر کے بغیر باپ کے ان کو پیدا کر دیا۔ اس کے بعد تیسرا جملہ اللہ نے کہا کہ کیا تو نے ابراہیم کو نہیں دیکھا؟ ہم نے بارش نہیں برسائی، ہم نے ہوا نہیں چلائی، ہم نے جلتے ہوئے شعلوں پہ ابراہیم کو بٹھا دیا۔ میں نے کہا اللہ تو کرنا کیا چاہ رہا ہے؟ کہا بتانا چاہ رہا ہوں چیزیں میری تابع اس حد تک ہے کہ میں فطرت مردہ چیزوں کی بدل سکتا ہوں، تو تم انسان کیا چیز ہو جو بدلنا چاہے میں ان کی فطرتیں بدل سکتا ہوں؟ یہ ہے خدا۔ بیٹا وَأَجَّلْ فَرَجَهُمْ، سمجھ رہی ہیں؟ پتہ چلا اس آیت میں امید ہے۔ آیت اللہ محسن خرائطی، بیٹا نا امیدی کفر ہے، نا امیدی کفر ہے، پھر بولوں گی میں، نا امیدی کفر ہے۔ جن کو سنبھالنے کے لیے 28 ہاتھ موجود ہوں، 14 وجود 28 ہاتھ، تو میرا بچہ ان کا بندہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی مشکلوں میں گھبرا جائے۔ سنبھالنے کے لیے اہل بیت موجود ہیں۔ آیت اللہ محسن قرائطی فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ، اب میں موضوع کی طرف آ رہی ہوں اور موضوع آپ کے حوالے کروں، کہ جیسے اللہ مردہ زمینوں کو پانی کے ذریعے زندگی دیتا ہے، اسی طرح اللہ مردہ ضمیروں کو ذکر حسین سے زندہ کرتا ہے۔ یہ جو آج یہاں پہ بیٹھی ہیں آپ، یہ پورے سال کی مشقتیں، پورے سال کی غیبتیں، پورے سال کی برائیاں، پورے سال کا حسد، پورے سال کی کدورتیں، پورے سال کا ایک دوسرے سے جھگڑا سب دل میں رکھ کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ بہت معافی کے ساتھ ہم میں سے کوئی نہیں ہے کہ جو محرم کی تیاری کے لیے ظاہری صفائی کے ساتھ بات نہیں کرے۔ کتنے سال ہو گئے، آپ کو پتہ ہے اللہ آپ کو کربلا لے کر جائے، حج پہ لے کے جائے، عمرے کرائے۔ جب آپ حج و عمرے پہ جاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، ایران جاتے ہیں، تو مستحب ہے کہ آپ اس کو کال کر کے معافی مانگے جس سے کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ چل رہا ہو۔ زیارت پہ، حج پہ جانے سے پہلے، اور آپ کو پتہ ہے جب آپ کسی زیارت پر یا کسی مقام پہ جاتے ہیں تو اس کی قبولیت کی پہلی شرط کیا ہوتی ہے کہ حرم میں داخل ہونے سے پہلے ان سب کو معاف کر دو جو برے لگتے ہیں۔ نہیں ہو سکتا باجی، مولا رکھیں اپنی زیارت اپنے پاس۔ معذرت، مطلب میں بات کروں سب سے مشکل کام ہے یہ جو آج ہم ٹاپک لے کے چل رہے ہیں کہ یہ جو حسین
لتھڑے ہوئے غلاموں کو کھینچ کر فرش عزا پہ لاتے ہیں۔ میرا موضوع، میرا جو اس 9 دن میں ہم نے لے کر چلنا ہے، کربلا ذریعہ حیات، نجات نہیں، حیات۔ زندگی پالی نہ تو نجات خود ہی ہو جائے گی۔ اور بیٹا زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں چلتے پھرتے زندگی پاؤ، کام ایسے کر دو کہ کوئی تمہیں مردہ سمجھے ہی نہ، کام ایسے کر دو کیونکہ جو حسین سے جڑ جاتے ہیں میری جان وہ کہیں پہ بھی ہوں حسینی ہوتے ہیں۔ اور یہ سارا مجمع میرا وہ ہے جو گزشتہ کئی سالوں کی مجلس سے سن کے بیٹھا ہے، آپ تو اس مجمع اس ذی شعور لوگوں کے ماننے والے ہیں جنہوں نے کربلا میں خود کو حسین سے جوڑ کر خود کو زندہ کر لیا۔ کربلا ذریعہ حیات ہے، زندگی کا ذریعہ۔ 9 دن میں ہم بات کریں گے کہ کربلا زندگی دیتی کیسے ہے۔ بیٹا زندہ رہنے کا مطلب کھانا پینا نہیں ہے۔ میں ایک بات بتاؤں، جیسے رزق 135 قسموں کا ہے نا، مولا علی کا جملہ ہے، رزق کی 135 قسمیں ہیں، ہم سب سے کم تر رزق کھاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کم تر رزق کھانے کے بعد نجاست میں بدلتا ہے، لیکن سب سے اعلیٰ رزق کھانے کے بعد فطرت میں بدلتا ہے۔ کہ کوشش کرو کہ چھوٹے رزق سے زیادہ بڑے رزق کی طرف فوکس کرو۔ کیا ہے رزق؟ کیا ہے بیٹا؟ میں ایک بات بتاؤں، انشاءاللہ کل سے گفتگو کو لے کے چلیں گے کہ کربلا حیات دیتی کیسے ہے۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے 2019 میں نے ایک اشرا پڑھا تھا، خطبات امام حسین کی روشنی میں مومن، اگر آپ کے ذہنوں میں ہو۔ مجھے یاد ہوتا ہے، میں کیا کروں، دماغ تھوڑا سا ذہن میں رکھنا پڑتا ہے۔ اس میں نے ایک آیہ مبارکہ سورہ آل عمران کی، جس کو میں نے سرنامہ کلام بنایا تھا، کہ جس میں نے پڑھا تھا کہ اللہ تمہیں آواز دیتا ہے اور اس کا رسول آواز دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ لے یحییکم، تاکہ تمہیں زندگی دے۔ اگر آپ کے ذہنوں میں آ گیا ہے، آیت نمبر 134 سورہ آل عمران۔ یہ پرانے عشرے کی بات کر رہی ہوں، اس لیے میں صرف اشارہ دے کے گزر رہی ہوں کہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں آواز دیتا ہے، اور آواز اس لیے دیتا ہے لے یحییکم، تاکہ تمہیں زندگی عطا کرے۔ اور جب زندگی دے دے تو پھر ان کی زندگی دی ہوئی کوئی چھوٹی زندگی نہیں ہوتی کہ 50 سال کے بعد یہ زندگی واپس لے لے، 40 سال کے بعد یہ زندگی واپس لے لے۔ جب یہ حیات دیتے ہیں تو کبھی نسلوں کی صورت میں زندہ رکھتے ہیں، کبھی کاموں کی صورت میں زندہ رکھتے ہیں، کبھی فکر کی صورت میں زندہ رکھتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، اچھا سننا بھی رزق ہے، اچھا بولنا بھی رزق ہے، اچھا کردار بھی رزق ہے، نیک اولاد بھی رزق ہے، اپنے مال کو اہل بیت کے راستے میں خرچ کرنا بھی رزق ہے، اپنے کردار سے کسی کو ایذا نہ دینا بھی رزق ہے، اور مومنوں کے لیے آسانی پیدا کرنا یہ بھی رزق ہے، یہ بھی رزق ہے۔ اور کربلا وہ دسترخوان ہے جس پہ ہر طرح کا رزق ملتا ہے۔ کوئی سننا چاہے تو ذکر کا رزق، کوئی پڑھنا چاہے تو ذکر کا رزق، کوئی آنا چاہے تو آ کر اہل بیت کے قرب کا رزق، کوئی جسمانی کھانا کھانا چاہے تو اہل بیت کے گھر کے لنگر کا رزق، کوئی کسی کو آسانی دینا چاہے تو اس کو اللہ ہزاروں موقع دیتا ہے۔ کربلا مجلس حسین بذات خود تربیت گاہ ہے۔ بیٹے اب تربیت گاہ کیسے، تھوڑا سا ہم موضوع کی طرف چل رہے ہیں۔ حسین چاہتے کیا ہیں؟ پہلا کوسچن دیکھو بیٹا، میں ایک عالم دین کی کتاب پڑھ رہی تھی، اس میں جملہ لکھا، کربلا سے دوستی کر لو۔ اب کربلا سے دوستی، کربلا تو ایک زمین ہے۔ نہیں میری جان، کربلا زمین نہیں ہے، کربلا ایک تھاٹ ہے، سوچ۔ کربلا ایک فکر ہے، کربلا ایک ڈیزائن ہے جسے حسین نے بڑے قرینے سے ڈیزائن کیا۔ دیکھو بیٹے، میں اگر آپ کو یاد ہو، تھوڑا سا پچھلے جملوں کا صرف سہارا لے رہی ہوں آپ کو اس موضوع سے ریلیٹ کرنے کے لیے۔ مولا حسین سے پہلے شیعہ بڑے معصوم تھے، ہم بڑے انوسنٹ شیعہ تھے۔
پتہ کیوں انوسینٹ تھے؟ رسول کو 18 ذی الحج 10 ہجری کے بعد سے زہر دیا گیا۔ غدیر چبھا بڑا ہے بھائی، پچھلے سال کا موضوع یاد ہے؟ غدیر تا ظہور۔ میں پیچھے پیچھے اس لیے آپ کو بار بار یاد کراتی ہوں تاکہ آپ کے سر تھوڑا تھوڑا ہل لیں۔ پتہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب میں بولا کروں پچھلا یاد ہے تو میری تسلی کے لیے کہہ دیا کریں ہاں، حالانکہ مجھے پتہ ہے بھول جاتے ہیں آپ لوگ۔ غدیر تا ظہور میں نے پچھلے سال پڑھا۔ غدیر بڑا چبھا تھا لوگوں کو، اور روایتوں میں جملے ہیں کہ انہوں نے امام رسول خدا کو، رسول خدا کی موت نہیں ہے، شہادت ہے۔ اور شہادت، یہ میں بہت آتھینٹکسٹی کے ساتھ بات کر رہی ہوں، اور بہت سے ہمارے برادران کی کتابوں میں بھی ہے کہ رسول اللہ کو زہر دیا گیا، کیونکہ جب رسول اللہ کی شہادت ہوئی، بقول وصال ہوا، تو ان کے انگلیوں کے ناخن نیلے تھے، اور ان کے لبہائے مبارک کے اوپر نیلے نیلے نشان تھے، اور جو ان کی حالت تھی اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کو جیسے زہر دیا ہو۔ اب زہر دے دیا، مگر ہم معصوم محبان رسول وفات 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 کا ڈھنڈورا پیٹ کے رہ گئے۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کربلا زندگی کیسے دیتا ہے، ہم یہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ بور تو نہیں ہو رہے بیٹا؟ آج کیونکہ پہلی مجلس ہے، تھوڑا سا آپ کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ اس کے بعد جناب سیدہ کی شہادت ہو گئی رسول اللہ کے بعد۔ اب جناب سیدہ کی شہادت ہوئی، دروازہ گرا، آگ لگی، بی بی شہید ہو گئیں، پسلیاں شکستہ ہو گئیں، حضرت محسن شہید ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، مگر ہم نے، راوی نے لکھ دیا مر گئی رسول کی بیٹی، وفات۔ ہم سارے مان کے بیٹھ گئے، وفات ہو گئی۔ ہم میں سے کسی میں جرت نہیں تھی، جو اب تو شکر ہے ایام فاطمیہ نے ڈنکا بجایا ہوا ہے، اب تو بہت سے لوگ کلپ بنانے پہ مجبور ہو گئے، اب تو سب بول رہے ہیں، یہ میں بہت پہلے کی بات کر رہی ہوں، یہ ٹرینڈ سیٹر حسین ہے، یہ جو آج آپ فصل کھا رہے ہیں، اس فصل کا بونے والا حسین ہے۔ یہ کربلا حق و باطل کی جنگ کا نام ہے، کربلا رائٹ اینڈ رانگ کی پہچان کا نام ہے۔ حضرت فاطمہ کے قتل پر مزے سے پلستر کر دیا، اور ہم سارے چپ کر کے بیٹھ گئے، مر گئیں، وفات۔ پھر اس کے بعد مولا علی آئے۔ اب جب مولا علی کو مسجد میں قتل کیا گیا، اب تو وفات نہیں لکھ سکتے تھے، شہادت ہی لکھنی تھی نا، لیکن شہادت ہو گئی، شہادت ہوئی، ہم نے لعنت کا توق پہنا دیا، کس کے گلے میں؟ بولو بیٹے، عبد الرحمن ابن ملجم کے گلے میں ہم نے لعنت کا توق پہنا دیا۔ اب وہ مر گیا ابن ملجم لعنتیں کھا کھا کر، مگر ابن ملجم کو اگر آپ دیکھو نا، وہ تو ایک کرائے کا قاتل تھا کہ جس کو کچھ اٹریکشنز دے کر، کچھ چیزیں دے کر، کچھ باتوں کو ساتھ ملا کر اس کو کہا تھا فلاں کو مارو، فلاں سے تمہاری شادی کر دیں گے۔ اس کی اٹریکشنز تو علی تھے ہی نہیں، معافی کے ساتھ عرض کر رہی ہوں، اس کا ٹارگٹ تو مولا علی تھے ہی نہیں، اس نے تو ٹارگٹ کسی اور چیز کو کیا تھا، دولت کو، اور اس کے بعد شادی کو۔ اس کا ٹارگٹ تو یہ تھا، ابن ملجم کو قاتل بنا لیا، مگر جس نے پیچھے لالچ دی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ اصل قاتل ہے کون۔ اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ کا دور آیا، ان کو زہر دیا گیا، بیوی نے زہر پلا دیا، جودہ ابن اشد پہ ہم نے لعنت کا توق ڈالا، ہم نے کہا جودہ پہ لعنت، امام حسن کو قتل کیا، مگر کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ جودہ تک زہر شام سے پہنچایا کس نے؟ کس نے پہنچایا؟ جودہ ابن اشد کو اپنے بیٹے کے ساتھ شادی کی لالچ دی کس نے؟ اور اس کے بعد یہ کہہ کے اس کے منہ پہ تماچا کس نے مارا کہ جو رسول کے نواسے کی نہیں ہوئی وہ میرے نااہل بیٹے کی کیا ہوگی؟ سمجھ رہے ہو؟ یہ بچیوں کے لیے بات کریں، میری مائیں بہت سمجھدار ہیں، گھبرا تو نہیں رہے موضوع سے۔ اب جودہ قاتل ہو گئی، ابن ملجم قاتل ہو گئے، جناب سید ہو گیا، اور جناب سیدہ کی وفات ہو گئی، رسول اللہ کی وفات ہو گئی۔ اب اس کے بعد بچے امام حسین علیہ السلام پنجتن میں۔ امام حسین نے کہا اب یہ ٹرینڈ نہیں چلے گا، اب نہیں چلے گا۔ یہ جو یزید کے فالوورز کہ جن کے خوابوں میں آ کر حضرت یزید رحمت اللہ بنتے ہیں، اور جو آ کے کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بخش دیا، رسول اللہ نے مجھے بخش دیا، اس لیے مجھ پہ کوئی لعنت نہ کرے۔ میری جان، جب تک دلوں میں حسین رہے گا تب تک یزید پہ لعنت رہے گی۔ یزید پر
سمجھ رہی ہیں؟ گھبرا تو نہیں رہے موضوع سے؟ مولا حسین نے کہا نہیں، انف، اب یہ نہیں ہوگا۔ یہ جو رحم کھاتے ہیں نا یزید پر، وہ کہتے ہیں سب سے بڑی لاجک، قربان جاؤں محبت کرنے والوں پر، قربان جاؤں بھائی، سلام ہے آپ سب پر۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھائی تم لوگ یزید پہ لعنت بھیجتے ہو، امام حسین کا قاتل تم نے یزید کو بنا دیا، وہ بیچارہ تو کربلا میں تھا ہی نہیں۔ یہی تو حسین کی اسٹریٹجی تھی، یہی تو حسین کا مقصد تھا، یہی تو حسین کا کمال تھا کہ کربلا میں وہ بیچارہ نہیں تھا۔ حسین نے کہا وہ بیچارہ ہو یا نہ ہو، خنجر شمر چلائے گا مگر قاتل یزید ہوگا، خنجر شمر چلائے گا مگر لعنت یزید پہ پڑے گی۔ شمر تو پھر کرائے کا ٹٹو تھا، اصل ماسٹر مائنڈ تو یزید تھا۔ حسین نے عجیب انداز کیا، اب کی دفعہ نقابیں پڑھنے نہیں دوں گا، اے اماں، اے فاطمہ کا لال کا وعدہ، اماں آپ کے قاتل چھپ گئے مگر اماں اپنے قاتل کو عیاں اس لیے کروں گا تاکہ آپ کے قاتلوں کی نسلوں کے پردے اٹھ جائے، کربلا نسلوں کو چھاننے کا مرحلہ۔ سمجھ آئی؟ مل کر جیے جیے جل فرج۔ سمجھ رہی ہیں امام حسین کی اسٹریٹجی؟ نانا کے روضے پہ کھڑے ہو کے کہا تھا نانا حسین واپس نہیں آئے گا، مگر کمال حسین کا یہ ہے جو ان سے جڑ گئے وہ زندہ ہو گئے، جنہوں نے ان کو چھوڑ دیا وہ مردہ ہو گئے۔ میری جان یاد رکھیے یہ حسین کا کمال ہے کہ پھر حسین نے وعدہ کر لیا کہ اب چاہے کوئی کربلا میں ہو یا نہ ہو مگر قاتل وہی ہوگا جس کا پلان ہوگا۔ یزید کا پلان ہے نا، یہ آسان کام تھوڑی تھا، یہ آسان نہیں تھا۔ انہوں نے بڑے پردے ڈالے کہ بھئی کربلا میں تو تھے ہی نہیں یزید، وہ تو بیچارہ شام میں تھا، وہ تو روتا رہتا تھا، اس نے تو خواب میں بھی آ کے مجھے بتا دیا کہ میں تو اپنے اس پہ نادم ہوں اور میں تو اللہ نے مجھے معاف کر دیا، تو تم مسلمانوں سے کہو مجھ پہ تبرہ نہ کیا کریں۔ اللہ زندگی دے قبلہ عقیل الغروی صاحب کو انہوں نے بہت پیارا جملہ کہا، انہوں نے کہا ہم آپ کے خواب کی بہت عزت کرتے ہیں، آپ کے خواب میں آ کر رسول اللہ نے کہا میں نے معاف کر دیا یزید کو، اور جب معاف ہو گیا یزید تو انہوں نے کہا ہماری بڑی قدر ہے، لیکن ایک بات کی ہمیں تسلی ہو گئی کہ جو اللہ، جو قاتل حسین یزید ہے، جس نے سارا پلان کیا وہ یزید، جو اللہ ایک قاتل کو معاف کر سکتا ہے تو وہ ہم چھوٹی موٹی لعنت بھیجنے والوں کو بھی معاف کر دے گا۔ کہا ہم کیا کریں جو قتل حسین کو معاف کر سکتا ہے۔ جیو جیو بے شک جیے 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 وَعَجِّلْ فَرَجَ احمد میں بہت پیاری بات ہے بھائی، ہم قربان جائیں اللہ کی رحمت پر، ہم نا امید تھوڑی ہیں اللہ کی رحمت سے۔ جب وہ قاتل کو بخش سکتا ہے تو ہماری منی سے لعنت بھی بخش دے گا۔ ہم اللہ کے سامنے کہہ دیں گے اللہ بھائی معاف کر دے، اللہ معاف کرنے والا ہے، تو جب تک زندہ ہے تب تک تو بھیجنے دو نا، ہے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے میری جان۔ کربلا زندگی ہے، یہ ہم جیسے مردہ وجودوں کو حسین بلا کے زندہ کرتے ہیں۔ ہاں بیٹا یہ واحد انسٹیٹیوشن ہے جہاں گھر بلا کے علاج ہوتا ہے، کھلاتے بھی ہیں، عزت بھی دیتے ہیں، عبادت کا اجر بھی دیتے ہیں، ثواب بھی دیتے ہیں، آنسوؤں کو تولتے بھی ہیں، سب کچھ دے کر
قسمتیں بدلتے ہیں. تو موضوع ٹھیک ہے، کربلا ذریعہ حیات، اس میں کوئی حق دیکھو فرق ہی نہیں ہے. کربلا ضروری نہیں ہے کہ وہاں جاؤ تو زندگی ملے. او بھائی کربلا کا تو کمال یہ ہے، ایک ایک چھوٹا چھوٹا پلاٹ کربلا کا اللہ نے ہم سب کی جانمازوں میں رکھا ہوا ہے. وہ پلاٹ ہی تو ہے چھوٹا سا، وہ اتنی سی جو ایک ٹکڑی رکھی ہے جان نماز کے اندر، وہ ہے کیا؟ وہ وہی چھوٹی سی جگہ ہی تو ہے نا. بس کمال پتہ کیا ہے؟ اللہ یہ کیوں میری جان نماز میں تم نے اتنا سا ٹکڑا رکھ دیا؟ تو اللہ کی آواز آئی، میں یہی چاہتا ہوں جہاں میرے حسین نے سجدہ کیا تم سب وہیں سجدہ کرو، زمین وہی ہو، کیونکہ کربلا کا ہر ذرہ متصل ہے کربلا کی خاک کے ساتھ. ہم سجدہ یہاں کرتے ہیں، ملتا حسین سے ہے. شکریہ. سجدہ یہاں ہے، ملتا حسین سے ہے. حسین لنکڈ ہیں، لنکڈ جڑے ہوئے ہیں آپ سے. آپ بے شک بھول جائیں پورا سال مولا کو، مگر میری جان حسین آپ کو نہیں بھولتے، پکڑ کے رکھتے ہیں حسین، پکڑ کر. محرم آتا ہے نا تو آپ کو محرم طاری نہیں کرنا پڑتا، نہیں کرنا پڑتا. یہ میں چیلنج سے کہہ رہی ہوں. کیوں؟ کیونکہ آپ کا دل جڑا ہوتا ہے حسین سے. ابھی جیسے 29 کو منتظر تھے چاند کے، مگر 30 کو نکلا، یہی ہوا. لیکن ایمانداری سے بتائیے، پھر چاہے چاند 29 کو نکلتا یا 30 کو، ہم آمادہ تھے حسین کے استقبال کے لیے. ایک دن اور مل گیا، ایک دن اور آپ نے مولا کی آمد کی تیاری کی. لیکن قسم کھا کے بتاؤ، دل بھاری بھاری تھا یا نہیں تھا؟ محرم آنے لگتا ہے نا تو گھبراہٹ، پتہ نہیں، میں شاید اگر غلط کہوں تو مجھے معاف کیجئے گا، مگر گھبراہٹ ہوتی ہے. کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں، بازار بھی جا رہی ہیں، یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں، ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، مگر اندر ایک بے چینی ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ بیٹا جب یہ چاند نکلتا ہے نا محرم کا، اس چاند کو دو لوگوں نے مختلف کیفیتوں میں دیکھا. آپ نے کل دیکھا چاند، مطلب اس طرح نہیں دیکھا، مگر نظر تو پڑی نا، سوچا تو کہ چاند نکلا. یہ چاند دو لوگوں نے دو کیفیتوں میں دیکھا. ایک مدینے میں صغرا نے، اور دوسرا حسین نے کربلا کے راستے میں. جانتی ہو کربلا کے راستے میں یہ چاند دیکھا. بیٹا یہ جو محرم کا چاند ہے نا، جناب زینب کہتی ہیں جب یکم محرم کو فرش عزا پہ آیا کرو تو اس طرح آیا کرو جیسے اجڑی سکینہ شام چھوڑ کر یکم محرم کو کربلا آ جاتی ہے. اور بی بی ہمیشہ روایتوں میں جملے ہیں، بہت سے علماء عرفا نے دیکھا کہ ایک 4 سال کی بچی ہے، بابا کے روضے پہ بیٹھی ہے. بیٹا بیٹیاں کبھی نہیں بھولتی، بیٹیاں باپ کا وہ لمس کبھی نہیں بھولتی، بیٹیاں باپ کا وہ بوسہ کرنا کبھی نہیں بھولتی. عزاداروں محرم الحرام، محرم الحرام وعدے کا مہینہ، بغیر شرمائے ہوئے آج مولا سے کہیے مولا ہم آئے ہیں. مولا آپ کی غربت کا پرسہ دینے کے لیے، مولا غربت کا پرسہ دینے کے لیے. عزاداروں ایک جملہ. بیٹا شہادت حسین کی کب ہوتی ہے؟ عاشور کو، 10 محرم. مگر گریہ ہم چاند رات سے شروع کر دیتے ہیں. کسی کو میں بتاؤں تمہیں کہ ہمیں تو مجلس میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. کبھی کبھی اکثر جب میں کبھی مجلس کی تیاری کر رہی ہوں نا، مصائب پڑھتی ہوں نا کتابوں سے، ایک مجلس گھر میں ہو جاتی ہے. میری جان کیسے دل پتھر کر لیں مجھے بتائیں، یہ کتابیں تھوڑی ہیں. جب ہم اکبر پڑھتے ہیں نا، عزاداروں حسین کا
چہرہ یاد آتا ہے، عزادارو جب سکینہ پڑھتے ہیں تو حسین کا چہرہ یاد آتا ہے، جب صغرا پڑھتے ہیں تو حسین کا چہرہ یاد آتا ہے۔ عزادارو کیسے دل پتھر کریں مومنات گرامی، دل جڑا ہوتا ہے آپ کا حسین سے، جڑا ہوتا ہے۔ ایک سوال کیا کسی نے چھٹے امام سے، مولا سے آ کے سوال کیا کہ مولا ایک سوال پوچھو؟ مولا نے کہا سوال پوچھو۔ کہ مولا ہر شہید جب مرتا ہے تو اس پہ گریہ ہوتا ہے، شہادت ہوتی ہے تو اس پہ روتے ہیں۔ مولا آپ کے جد کی شہادت تو 10 کو ہے، مگر مولا چاند رات سے ہی دل بزنی کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ میری ساری بہنیں اس بات کی گواہی دو گے کہ جب تم علم پٹ کے سجاتے ہو نا عزا خانے میں تو تمہارا دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی تم نے سوچا تم تو خالی علم سجا رہے ہوتے ہو، جس نے عباس سجایا ہوگا، جس نے علی اکبر سجایا ہوگا، عزادارو اس کے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ مومنات گرامی، محرم کے پرسے کا یہ حق ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جب یکم محرم کو پرسا دیا کرو تو مجلس ختم ہونے کے بعد ایک دوسرے سے گلے مل کے پرسا دیا کرو۔ کہا کس لیے؟ کہا درمیان میں کچھ بیویاں بیٹھی ہوتی ہیں جنہیں کسی نے گلے مل کے پرسا نہیں دیا۔ کہا تم ایک دوسرے کو پرسا دے کے کہا کرو ہائے ہماری یتیمی کا پرسا، ہائے ہماری غریبی کا پرسا۔ کہا محرم الحرام ہم سب کی یتیمی کا دن ہے بیٹا، یہ ہماری یتیمی کا دن ہے۔ یاد رکھو میں ہمیشہ مولا حسین سے یہی دعا کرتی ہوں، مولا آنسوؤں کو خالص کر دیجئے۔ مولا جب روئے نا ہمیں اپنے بابا یاد نہ آئے، مولا ہم روئے نا ہمیں اپنا جوان یاد نہ آئے، مولا ہم آپ کے علی اکبر کو روئے، مولا ہم سکینہ کی یتیمی کو روئے۔ عزادارو مولا سے سوال کیا، مولا یہ بہت احسن روایت ہے کہ مولا دل بھاری کیوں ہو جاتا ہے؟ مولا دل بھاری کیوں ہوتا ہے؟ مولا شہادت تو عاشور کو ہوئی ہے، مولا گھبراہٹ تو عاشور سے شروع ہونی چاہیے، مولا یہ 10 دن پہلے سے ہماری کیفیت کیوں بدل جاتی ہے؟ مولا نے بڑا پیارا جملہ کہا، مولا نے کہا یہ محبت کی طہارت ہے جو تمہیں میرے جد سے جوڑتی ہے۔ اور بیٹے جملہ سنو گے، کہا جب چاند محرم کا نکلتا ہے نا تو اللہ ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ حسین کے پھٹے ہوئے کرتے کو آسمان پہ لہرا دو۔ حسین کا پھٹا ہوا کرتا جس پہ جا بجا تلواروں کے نشان، جس پہ جملہ تھا السلام علیکہ یا زینبا، کہا اس کو لہرا دیا کرو۔ کہا ملائکہ لہراتے ہیں، مومنوں کا دل گھبرانا شروع کر دیتا ہے۔ کہا یتیمی کا دن میری بیٹیوں، جملہ سننا عزادارو، چاند دیکھا 2 لوگوں نے، آج رات کو دیکھ کے آئے ہو نا، میں صرف 2 جملے پڑھوں گی، زیادہ زحمت نہیں، آپ کو پتا ہے۔ ایک صغرا نے مدینے میں، ایک حسین نے کربلا کے راستے میں۔ اب کربلا کے راستے میں حسین چاند دیکھ رہے ہیں، صغرا نے مدینے میں دیکھا۔ اب دونوں کے جملوں میں فرق ہے۔ صغرا نے چاند دیکھا، دیکھ کے کہا دادی مبارک ہو، محرم کا چاند نظر آ گیا۔ ارے صغرا نے مبارک بادی دی، ادھر حسین نے چاند دیکھا۔ عباس قافلہ روک دو، عباس قافلہ روکو، ہاتھ اٹھائے کہ عباس آؤ چاند دیکھنے کی دعا پڑھے۔ عباس قریب آئے، ہاتھ اٹھا کے دعا پڑھی، رو کے کہا انا للہ۔ عباس پڑھے انا للہ۔ عباس اجڑنے کا دن آ گیا، عباس کربلا کا دن آ گیا، عباس میرے اکبر کی شہادت کا دن آ گیا۔ عزادارو رو کے کہو ہائے حسین، آج ہم آئے ہیں مولا، ہم آپ کی شہادت کا پرسا، مولا آپ کی غربت کا پرسا، علی لعنت اللہ۔ پروردگار آپ کا پرسا قبول کرے، آپ کا گریہ قبول کرے۔ علماء کہتے ہیں فرش عزا پہ بیٹھ کر
سرگوشی میں مولا سے کہو یہ جو جملہ ہے نا عبد واللہ یا زہرا من انسا حسینہ، بی بی ہم نہیں بھولے، بی بی آپ کے عباس کے کٹے ہوئے بازو نہیں بھولے، آپ کے علی اصغر کا زخمی گلا آقا زادی نہیں بھولے، آپ کے اکبر کا زخمی سینہ آقا زادی نہیں بھولے۔ بی بی ہم یہاں آئے ہیں اس عہد کو وفا کرنے کے لیے جو ہم نے روز الست اپنی روحوں کے بدن میں کیا تھا۔ آقا زادی ہمارا پرسہ قبول کیجئے، صاحب خانہ کا چادر بچھانا قبول، مومنوں کا آنا قبول، بیماروں کو شفاء کاملہ۔ آقا زادی سب کو کربلا و شام کا زوار بنا، اربعین امام حسین کی سعادت نصیب فرما۔ بار الہ ان راستوں پہ چلنے کی توفیق دے جہاں ننھی سکینہ بابا کو ڈھونڈتی ہوئی گزر گئی، مولا زواروں کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے میرے پالنے والے، ہماری تمام دعاؤں سے بڑھ کر دعا امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے ناصران میں شمار فرما، اور ہمیں ظہور کے راستے آسان کرنے والوں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔